اللہ تعالیٰ کی یہ صفت غفور جو ہے توبہ کرنے والوں کے لیے، یہ تو وہ صفت ہے کہ شاید اسی کے سہارے ہم زندہ رہ سکتے ہیں، ورنہ ہمیں سے ہر شخص اگر اپنے گریبان میں جھانکے تو واقعتاً وہ محسوس کرے گا کہ ہی ڈیزروز ٹو بی پنشڈ، وہ سزا کا حقدار ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے ایک کھڑکی کھولی ہے توبہ کی، کہ تم نے کتنا ہی بڑا جرم کیا ہو، زنا کیا ہو، چوری کی ہو، شرک کیا ہو، کسی کو ناحق قتل کیا ہو یا کفر کیا ہو، اللہ تعالیٰ کے خلاف بغاوت کی ہو۔ اب دیکھیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں جو ساری کی ساری فتح شکست میں بدلی اور کتنے ہی مسلمان شہید ہوئے، اس میں اصل پرسن کون ہے؟ خالد بن ولید۔ لیکن انہوں نے توبہ کر لی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، تو پھر ان کے لیے کوئی چیز ان میں ڈسکریڈٹ کرنے والی باقی نہیں رہی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سیف من سیوف اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار قرار دیا، اور جو کچھ انہوں نے پاس میں کیا تھا اس کا کوئی ریزیڈیول ایفیکٹ جو ہے وہ بھی ان کی شخصیت میں باقی نظر نہیں آتا۔ اور سورہ زمر میں تو ایسا کھلا اعلان کر دیا کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ اعلان کر دیں، کہہ دیں اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم ڈھایا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالیٰ تو سب گناہوں کو بخش دے گا، کیوں؟ وہ بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ یہاں بھی وہی الفاظ ہیں کہ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ سورہ فرقان میں فرمایا کہ جو لوگ توبہ کرتے ہیں، یعنی نادم ہوتے ہیں اپنے کیے پر، پھر ایمان لاتے ہیں اور اصلاح کرتے ہیں، بالفعل نیکی کے راستے پر چل پڑتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ اس سے زیادہ مہربانی تو کوئی نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ وکان اللہ غفورا رحیما، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہاں یہ بات بھی یاد رہنی چاہیے کہ شیطان انسان کو اس چیز کے خلاف کنفیوز کرتا رہتا ہے، اس لیے کہ بہرحال میں بھی انسان ہوں، آپ سب بھی انسان ہیں، اور سارے جو دیکھنے والے ہیں، سننے والے ہیں، وہ بھی انسان ہیں، تو ہم سے ہر وقت غلطی کا امکان رہتا ہے۔ ہم کسی گناہ سے توبہ کریں اور پھر اگلے ہی لمحے پھر ہم سے وہ غلطی سرزد ہو جائے، یا اس سے بھی بڑی سرزد ہو جائے، پھر توبہ کریں، پھر کچھ دن کے بعد ہم سے کوئی لغو حرکت ہو جائے، تو اس کا امکان باقی رہے گا۔ علماء نے صراحت کی ہے اس سلسلے میں کہ ہرگز انسان کو یہ بات ذہن میں نہیں لانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہے گا کہ اس نے ڈرامہ بنا ہوا ہے کہ معافی مانگتا ہے پھر غلطی کرتا ہے۔ یعنی صرف یہ ہے کہ جب انسان معافی مانگ رہا ہو اس وقت دل میں نہ ہو کہ میں کل دوبارہ کروں گا، اس وقت انسان کا ارادہ جو ہے وہ پختہ ہو کہ میں آئندہ نہیں کروں گا، لیکن پھر ہو جائے تو پھر گھبرانے کی کوئی بات نہیں، پھر انسان توبہ کر لے۔ بڑی خوبصورت ربائی ہے فارسی کی، باز آ ہر آنچے ہستی باز آ، گناہوں سے باز آ جا، تو جو کچھ بھی ہے تم نے جو کچھ بھی باز آ جا، گر کافر و گبر و بت پرستی باز آ، تم نے کفر کیا ہے، شرک کیا ہے، بتوں کو پوجا ہے، تب بھی باز آ جا۔ این درگاہ نو امیدی نیست، یہ میری بارگاہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ، یہ نا امید کرنے والی نہیں ہے۔ 100 بار اگر توبہ شکستی باز آ، تم نے 100 بار بھی توبہ توڑی ہے تو شرما مت، پھر موقع دے رہا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں، تو توبہ کر لے۔ اور وہ واقعہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کا بیان فرمایا، وہ تو حد ہے اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور اس کی عنایت کی، کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، اس نے 99 قتل کیے ہوئے تھے، یہ حدیث میں آیا واقعہ۔ تو ایک دن اس کو خیال آیا کہ کیا میرے لیے بھی کوئی معافی ہے؟ تو ایک کسی اللہ والے کے پاس گیا یا کسی عالم کے پاس گیا اور اسے اپنا حال بیان کیا، تو اس نے کہا لا حول ولا قوت، اسی بات کا حوالہ دیا کہ ایک انسان کا قتل بھی پوری نوع انسانی کا قتل ہے، تم نے تو 99 قتل کیے ہیں، تمہارے لیے معافی کیسے ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا چلو سینچری پوری کرو، اسی اللہ والے کو قتل کر دیا، اسی عالم کو قتل کر دیا۔ کچھ دیر کے بعد پھر اسے خیال آیا کہ بہت ہو گئی، میرے لیے کوئی گنجائش ہے؟ اس کے بعد وہ کسی اور اللہ والے کے پاس یا کسی اور عالم کے پاس جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ لگاؤ بھی رکھتا تھا اور عالم بھی تھا،
دین کی تمام باتوں کا، اس سے اس نے جا کر تذکرہ کیا کہ میں نے 100 قتل کیے ہیں، میرے لیے معافی ہے کوئی؟ نہیں کہا جلدی کر، ابھی کر، اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے۔ تو اس نے فوراً توبہ کر لی۔ اب توبہ کر کے وہ گھر کی طرف چلا، راستے میں اس کا انتقال ہو گیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دونوں قسم کے فرشتے، جو نیکوں کی جان لیتے ہیں وہ بھی آ گئے کہ توبہ کر لیا اس نے، ہمارا آدمی ہے، اور جو بروں کی جان لیتے ہیں، کافروں کی، ظالموں کی جان لیتے ہیں، وہ بھی آ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا آپس میں جھگڑا ہوا، وہ کہ ہمارا آدمی ہے، کہ ہمارا آدمی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف ریفر کیا فرشتوں نے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا فاصلہ ناپ لو، اگر اس نے زیادہ فاصلہ طے کر لیا ہے تو پھر اسے نیکوں میں شامل کر دو، اور اگر کم فاصلہ طے کیا ہے اس جگہ سے گھر تک تو پھر اسے بروں میں شامل سمجھو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کبھی فاصلہ تو اس نے کم طے کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو اسٹریچ کر دیا، اور جب ناپا گیا تو وہ فاصلہ زیادہ تھا، یوں اللہ تعالیٰ نے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا کہ وہ اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو، اس لیے کہ اس نے توبہ کی ہے۔ تو توبہ جو ہے یہ ایک ایسی کھڑکی اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے کھولی ہے کہ ہم نے یہ اصل میں دور سے جب انسان کسی کو دیکھتا ہے تو اس کے سامنے اگر وہ بظاہر نیک ہے تو بڑے اچھے اچھے گمان قائم کرتا ہے، اور اپنے چونکہ برائیوں کا اس کو علم ہوتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ شاید میں تو بہت ہی برا ہوں اور یہ بڑا نیک آدمی ہے اور یہ بڑا پہنچا ہوا ہے۔ حالانکہ اگر آپ واقعتاً کسی نیک سے نیک آدمی کے بھی قریب ہو کر اس کو ان پرائیویٹ جو ہے پوچھیں کہ کیا تم نے کبھی کوئی برائی نہیں کی، تو شاید وہ آپ سے کہے گا کہ شاید میں تم سے زیادہ برائیاں کرنے والا ہوں۔ اسے بھی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرتا رہے، گڑ گڑاتا رہے، اور میرے اور آپ کو، ہم سب کو بھی ضرورت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے رہیں، گڑ گڑاتے رہیں، اور کوشش کرتے رہیں کہ ہم سے برائیاں چھوٹ جائیں۔ یعنی اس کے لیے بھی، برائی چھوڑنے کے لیے بھی اصل میں ہم محتاج ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ یہ میری برائی مجھ سے چھڑا دے۔ میں نے بڑی کوشش کی ہے، تو جانتا ہے، لیکن میں چھوڑ نہیں سکا، میرے بس میں تو نہیں ہے لیکن تیرے بس میں تو ہے، تو مجھے اس برائی سے دور کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں بھی ہماری ہیلپ کر سکتا ہے، اور وہ برائی بالفعل ہم سے چھوٹ سکتی ہے۔ هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني